السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حسد، یعنی جیلیسی، کسی سے جلنا۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہم سوچے کہ اس سے چھین جائے مجھے مل جائے، اور اس سے ڈینجر حسد یہ ہے کہ ہم سوچے اس سے چھین جائے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ اس سے ڈینجر حسد ہے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے مجھے بھی ملے، تو یہ حسد نہیں ہے۔ اور اکثر ہم حسد کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر اکثر جو ہم حسد کرتے ہیں وہ ان وجہ سے کرتے ہیں۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حسد اپنے ہی بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، حسد کی وجہ سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد اور کسی بندے کے دل میں حسد اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزو یاد رکھو کہ حسد کرنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، دونوں جہان میں خسارے میں رہتا ہے، جلتے رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہمیشہ منفی نیگیٹو سوچتا ہے۔ حسد کرنے والا پہچانا جاتا ہے، اور حسد جس سے کر رہا ہے وہ خوشی سے، نو ٹینشن، آرام سے رہتا ہے۔ تو حسد کرنے والے کا خود ہی اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا لے، تاریخ اٹھا لے، اور آپ دیکھ لے کہ حسد نے کیا کیا۔ بڑے مشہور واقعے ہیں، ابلیس کا حسد حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لے، قابل کا حسد حابیل سے دیکھ لے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد یوسف علیہ السلام سے دیکھ لے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے زندگیوں میں سے سکون چلے جاتا۔ آج حسد ہی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بجائے اپنی طرف دیکھنے کے، ہم جن کے پاس میں ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں، ہم سے زیادہ پیسے، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم حسد سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ہم اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم کو دیکھنا ہی ہے کسی کو، تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، جن کو تم سے کم نعمتیں ملی ہیں۔ لیکن آج ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس میں ہم سے زیادہ پیسے ہیں، جن کے پاس میں ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں، اس لیے بھی ہم ٹینشن میں ہیں۔ اور آج ہم اس لیے بھی ٹینشن میں ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہے، حسد کی وجہ سے ہمیں وہ نعمت نہیں لگتی، تو ہم اپنی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ حسد ہمارے اعمالوں کو، ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بہت بری چیز ہے حسد، یہ ایک دل کی بیماری ہے۔ تو ہم حسد سے بچتے رہے۔ حسد وہ کرتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ تو کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر ہم حسد نہ کریں، بہت بری چیز ہے حسد۔ تو حسد سے ہم بچتے رہے۔ آخر میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسد سے بچے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سے حسد ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ترقیات سے نوازے، تو انشاءاللہ حسد ختم ہوگا۔ اور جیسے ہی جس وقت ہمارے دل میں حسد کی بنیاد شروع ہوتی ہے، اسی وقت اپنے دل کو سمجھائیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت ہوں گی جو اللہ نے مجھے نہیں دیے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ نے جو مجھے نہیں دیے تو اللہ کی مصلحت۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی دے تو آپ دعائیں کریں کہ اللہ مجھے بھی وہ چیز عافیت کے ساتھ میں عطا فرمائیے، کیونکہ اللہ اگر کسی کو دے رہا ہے تو وہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، ہم سے چھین کر تھوڑی دے رہا ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچتے رہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔